أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آئیے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ الحمدللہ، تو آج ہم انشاءاللہ العزیز مدات کا بیان جو ہے یہ پڑھیں۔ آپ کے سامنے آ گیا ہے مدات کا بیان۔ ہم یہ تجویدی گائیڈ سے بھی دیکھیں گے اور درس قرات سے بھی دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم تجویدی گائیڈ سے دیکھتے ہیں۔ حاجی صاحب جی یہ پڑھیے ذرا مدات کا بیان۔ جی، مدات کا بیان۔ مد جی مد کا معنی ہے درازی چاہنا۔ ہاں، حرف مدہ یعنی محل مد، حروف مدہ یا محل مد، حروف دو نام ہم کہہ سکتے ہیں، مد کرنے کی جگہ یا مد کرنے جن حروف میں مد ہوتی ہے۔ اگر حروف کی بات کریں، جن حروف میں مد ہوتی ہے، حافظ عمر صاحب اپنا مائک بند کر دیں۔ حروف میں مد ہوتی ہے تو ہم کہیں گے حروف مدہ، یا جن جگہوں پہ مد ہوتی ہے تو محل مد، دونوں ہم لفظ جو ہیں وہ بول سکتے ہیں۔ حروف مدہ یا محل مد تین ہیں، یہ تینوں کا نام لکھا ہوا ہے، تعریف بھی لکھی ہوئی ہے۔ الف ساکن ما قبل مفتوح مثلا حساب، واو ساکن ما قبل مضموم مثلا ينفقون میں واو، یا ساکن ما قبل مکسور مثلا نستعین۔ حافظ عمر آپ پڑھیے یہ مدات کا بیان۔ کا معنی مد ماضی چاہنا، حروف مدہ یا محل مد۔ نمبر ایک ساکن ما قبل مفتوح مثلا حساب۔ الف ساکن نہیں، یہ نمبر ایک نہیں، یہ نمبر ایک نہیں ہے، یہ الف جی، الف ساکن الف ساکن جب ما ہم قبل الف مفتوح، ساکن جب ہم الف ساکن کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الف خالی۔ اچھا، الف کے اوپر جزم آ جائے تو الف نہیں رہتا، پھر وہ الف بالکل ہر چیز سے صاف پاک ہے۔ جی، الف ساکن ما قبل مفتوح مثلا حساب، واو ساکن نمبر دو واو ساکن ما قبل مضموم مثلا ينفقون، ہاں، یا ساکن ما قبل مکسور مثلا نستعین۔ اب سمجھیے میری بات، یہ تین حرف جو ہے نا، الف واو یا، حافظ عمر اپنا مائک طرف بند کر، یہ تین حروف جو ہیں صرف ان کے اندر ہی خاصیت ہے۔ ہر چیز جو ہے نا اس کو کھینچا نہیں جا سکتا۔ آپ ربڑ کو تو کھینچ سکتے ہیں، کیا لکڑی کو بھی کھینچ سکتے ہیں؟ لوہے کو بھی کھینچ سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اس طرح ہر چیز میں وہ اس کو پکڑ کر لمبا کھینچنے کی خاصیت نہیں ہوتی، جس طرح دانتوں میں ربڑ کے اندر خاصیت ہے، اسی طرح حروف میں الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف مدہ کب ہے؟ جب یہ ساکن خالی ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، جیسے حساب، یہ
हिसा, ये अलिफ है। वाव साकिन मा कबल मजमूम, जैसे मसलन युनफिकून में ये वाव कू। या साकिन मा कबल मकसूर, जैसे नस्तईन में ये या ई। देखिए या से पहले जेर है या साकिन, वाव से पहले पेश है वाव साकिन, तो अलिफ अलिफ खाली, इससे पहले जबर है। तो मद सिर्फ इन्हीं तीन मुकामात पर हो सकती है, इन्हीं तीन हरूफ में, और इनकी अंदर, इनकी तबीयत के अंदर, इनकी अदायगी के अंदर, इनकी ज़ात के अंदर मद मौजूद है, और उस मद की मिकदार है एक अलिफ। कितनी मिकदार है? एक अलिफ। हाँ भाई अब्दुल मन्नान, मद की मिकदार है एक अलिफ। एक अलिफ कितना होता है? दुनिया के अंदर जितने भी हरूफ हिजा या हरूफ तहज्जी या अल्फ़ाबेट, उनकी मिकदार जो होती है ना, वो एक अलिफ होती है। बस देख लें, ए बी सी डी, कभी किसी ने नहीं कहा ए बी सी, कभी नहीं कहा। कभी किसी ने कहा ए बी सी, नहीं कहा। कोई किसी जबान का भी कहेगा वो ए बी सी। उर्दू में बे पे ते, अरबी में बा ता था। तो ये जो है ना, हम उर्दू में अपने आम इस्तेमाल में हम अल्फाज अदा करते हैं, बाबा, दादा, आजा, खाजा। तो ये सारे जो है ये एक अलिफ की मिकदार है। यानी जब ये हरफ अकेले हों, यानी इनके बाद कोई चीज ना हो, तो इनकी मिकदार इससे कम नहीं हो सकती। इसको कहते हैं मद्दे असली, यानी इनकी असली मिकदार, तभी मिकदार, जाती मिकदार। अच्छा, ये जो है ना अलिफ की जाती मिकदार, इसको मद्दे जाती भी कह सकते हैं, तभी मिकदार मद्दे तभी भी कह सकते हैं, असली मिकदार मद्दे असली भी कह सकते हैं, छोटी मद भी कह सकते हैं। छोटी मद कितनी होती है? एक अलिफ। दरमियानी मद, इसके अंदर दो अलिफ और ज्यादा डाल दो, तीन अलिफ। तो लंबी मद, बड़ी मद, उसके अंदर 3 से 4 अलिफ और डाल दो, तो 4 से 5 अलिफ हो जाएगी। ये इसकी आगे चल के आपको तफसील बताऊंगा। लेकिन कब होगी? जब इनके बाद कुछ और शर्तें हैं, वो शर्तें लग जाएंगी, तो इनकी मिकदार फिर एक अलिफ से बढ़कर 3 भी हो सकती है, एक अलिफ से बढ़कर 4 और 5 भी हो सकती है। तो ये जो हैं, इनको कहते हैं हरूफ मद्दा या महल्ले मद। अब्दुल मन्नान, महल्ले मद कौन से हैं? अलिफ साकिन मा कबल मफ्तूह, वाव साकिन मा कबल मजमूम जी, और या साकिन मा कबल मफ्तूह। हाँ, ये 3 हैं। इनकी मिकदार कितनी है? एक अलिफ। आप कहेंगे नहीं, अभी आप कहें मद्दे असली, क्या कहेंगे? मिकदार कितनी है? असली या तभी या जाती? अच्छा, मद्दे असली, तभी या जाती की मिकदार कितनी है? अब मैं पूछता हूँ, एक अलिफ। एक अलिफ कितना होता है? ये आप समझा सकते हैं कि अल्फाबेट तहज्जी की जो मिकदार होती है 2 हरफों वाली, 3 हरफों की नहीं, 2 हरफों वाले की, या अल्फाबेट दुनिया के, या आप ये कह सकते हैं कि हम जो आम जबान में अल्फाज बोलते हैं, बाबा, दादा, आजा, खाजा, ये एक अलिफ है, ठीक है ना। बीवी, ठीक है ना। मामी, मामू जी, मा अलिफ, मू वाव जी या, मामू जी, हाफिज जी, खालू जी, जी खाल, मैं ये आपको समझा, खालू जी, ठीक है ना। तो ये है अलिफ वाव या की मिकदार। अब इनको अगर बढ़ाना हो तो उसके बाद ये सबबे मद आएगा, यानी असली क्या सबब बना है कि इसको आपने एक अलिफ से जायद कर दिया है? क्या सबब बना है? ये सबब ये बना है कि इनके बाद या हमजा आ जाए। हमजा की 2 शक्लें हैं, ये अलिफ की शक्ल, अलिफ जबर जेर पेश वाला, या हमजा ऐसा, ठीक है ना, ये जो ऐन का सिरा बना हुआ है, हमजा की ये दोनों शक्लें हों। दूसरा ये है सुकून, जज्म या तशदीद।
ٹھیک ہے نا. ہم یہ حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے دونوں شکلیں, سکون آ جائے جزم یا تشدید, تو پھر مد کی مقدار جو ہے وہ اے مد اصلی سے آگے ہو جائے گی, بڑھ جائے گی. اب وہ کتنی ہوگی وہ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو, مقدار مد. ٹھیک ہے, لمبی مد آپ کو تفصیل آگے بتائیں گے کہ لمبی کہاں ہوگی. لمبی کو کہتے ہیں طول, ہم کہتے ہیں بڑی مد, عربی میں کہتے ہیں طول, انگلش میں کہتے ہیں لارج. اس کی مقدار ہے 4 الف اور ایکسٹرا لارج کی 5 الف. ٹھیک ہے, بڑی مد یا بہت بڑی مد 4 یا 5 الف. اچھا, جو درمیانی مد ہے اسے کہتے ہیں توسط 2, 2.5 یا 4 الف. اگر یہاں پہ 5 گنے نا تو پھر یہاں پہ توسط میں 4. اگر طول میں 5 کریں گے تو توسط میں 4 ہو سکتا ہے, اگر طول میں 4 رکھیں تو توسط میں 2.5 ہو سکتا ہے. اور جو چھوٹی مد ہے مد اصلی, ان کی مقدار اس کو قصر کہتے ہیں, وہ 1 ہی الف. یعنی یا تو ہم 1 الف کریں گے اگر مقدار وہ سبب مد نہیں آتا, اگر سبب مد نہیں آتا تو قصر ہوگا 1 الف. اور اگر سبب مد آ جاتا ہے تو پھر اگر چھوٹی مد سے درمیانی مد کرنی ہے تو 2 الف بھی ہو سکتا ہے, 2.5 الف بھی ہو سکتا ہے, 4 الف بھی ہو سکتا ہے. یہ اقوال ہیں, اس کی تفصیل آپ کو آگے جا کے بتائیں گے. مقدار مد جو طول ہے بڑی مد وہ 2 قول ہیں, کچھ کہتے ہیں 4 الف ہیں, کچھ کہتے ہیں 5 الف ہے. حاجی صاحب جی ذرا آپ آئیے, ذرا حروف مدہ یا محل مد یہاں سے پڑھیے ذرا. حروف مدہ یا محل مد. الف ساکن ما قبل مفتوح مثلا حساب. واو ساکن ما قبل مضموم مثلا ينفقون. یا ساکن ما قبل مکسور مثلا نستعین. جی, مد نمبر 1 حمزہ الف یہ دونوں شکل, جی الف زبر زیر پیش والا یا حمزہ جو ان کی مخصوص شکل ہے, دونوں شکل. نمبر ٹھیک ہے, 2 سکون جزم یا تشدید دونوں شکلیں. مقدار مد مقدار مد جی مقدار مد نمبر 1 طول 4 یا 5 الف. نمبر 2 توسط 2, 2.5 یا 4 الف. نمبر 3 کسر 1 الف. ٹھیک ہے جی, اب آگے چلتے ہیں. اتنی بات سمجھ آ گئی جی. اب آئیے, ابتداءً مد کی 2 قسمیں ہیں. ابتداءً مد کی 2 اقسام ہیں جی. اگر سنیے بات سنیے, اگر تو سبب مد نہ ہو, یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ یا سکون نہ ہو, تو پھر وہ اس کی اپنی اصلی تو ہے نا, مد اصلی تو ہے نا, وہ اصلی طبی. ٹھیک ہے نا, لیکن اگر حمزہ یا سکون آ جائے اس کے بعد یا شد آ جائے تو پھر اس کو کہیں گے مد فرعی. میں آپ کو اس کی تھوڑی سی اور تفصیل بتا دوں. جو درخت کا تنا ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے اصلی, اس کی اصلی جو اس کا تنا ہے, ہم اس کو تنا کہتے ہیں. تو یہ حرف کی جو اصلی مقدار ہے نا وہ تنا ہے. لیکن جب آگے سے شاخیں بنتی ہیں نا, تنے سے نکلتی ہیں, شاخوں کو عربی میں فرع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں شاخوں میں عربی میں؟ فرع. تو جب یہ اصلی سے آگے اور 9 مدیں بنتی ہیں تو ان مدوں کو ان کا نام ہے مدات فرعی. یعنی جب حروف مدہ کے بعد حمزہ یا سکون نہ ہو تو مد اصلی ہے, اور اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ سکون آ جائے تو مد فرعی ہے. تو مد فرعی کسے کہتے ہیں حافظ عمر؟ فرعی کا معنی ہے شاخ, یعنی اصلی کے بعد جب حروف مدہ یا سبب مد حروف مدہ کے بعد آ جائیں تو پھر وہ اس کی مقدار بڑھتی ہے اور اس کے نام بھی بڑھتے ہیں. اب آئیے اس کی تفصیل یہ ہے. سب یہ راجہ صاحب یہ پڑھیے اصلی اور طبی. بسم اللہ. ہاں, یہ مد اصلی طبی کی یہ راجہ صاحب آپ یہ مثال یہ تعریف کیجیے مد اصلی طبی. اصلی طبعی محل مد کے بعد سبب مد نہ ہو, مثلا علی قلوبہم. اب یہاں دیکھیے, سنیے, علی
لام زبر الف لا یا لام کھڑی زبر لا، لام پیشوا لو، ٹھیک ہے نا. اب ان کے بعد نہ حمزہ ہے نہ سکون ہے، تو آپ وہ عام اس کے مد اصلی پڑھتے ہیں علی قلوبہم. کبھی کسی نے نہیں کہا علی قلوب، کبھی نہیں کہا، کیونکہ وہ اب مد اصلی مقدار. وما ہم، ٹھیک ہے نا، یہ وما ہم اس کو لمبا اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. قیل لہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. یہ مقدار کتنی ہے اس کی راجہ صاحب؟ قصر، مقدار قصر یعنی صرف یعنی ایک. ہاں. آگے آپ پڑھیں بھائی عبد المنان مد فرعی. مد فرعی محل مد کے بعد سبب، محل مد کے بعد سبب مد یعنی سبب حمزہ مد، یا سکون ہو. سبب مد، سبب مد یعنی حمزہ یا سکون ہو. مثلا جاء، ہاں یہ دیکھیں نا، اب آپ نے حمزہ آ گیا نا، اب یہ مد اصل سے لمبی ہو گئی ہے حمزے کی وجہ سے. جی آگے بولیے. فی انفسکم، اب یہ حمزہ آ گیا زبر والا الف، تو یہ بھی لمبی ہو گئی. اب آگے آئیے. الف یہ ایسے ہے، یہ اصل ایسے ہے حمزہ زبر الف آ، حمزہ زبر الف آ، یا الف کھڑی زبر الف ہوتا ہے، اور آگے لام کے اوپر آگے جزم سکون آ گیا نا. اب آپ اس کو لمبا کریں گے آن. بولیے. الآن، تو یہ مد اصلی سے کے بعد جب حمزہ اور دونوں شکلوں کا حمزہ، اس شکل کا بھی اس شکل کا بھی آ جائے، یا حرف مد کے بعد اس جزم آ جائے یا شد آ جائے، تو پھر 9 قسمیں بنیں گی. کتنی قسمیں بنے گی؟ 9 قسمیں. اب 9 قسموں کے نام آپ نے یاد کرنے ہیں، ابھی تعریف نہیں، صرف نام. مد منفصل، سب بولے مد منفصل 1. نمبر 2 مد متصل، ٹھیک ہے. متصل. نمبر 3 مد لازم حرفی مخفف. بولیے. نمبر 3 مد لازم حرفی مخفف. نمبر 4 مد لازم حرفی مثقل. مد لازم حرفی مثقل. نمبر 5 مد لازم کلمی مخفف. مد لازم کلمی مخفف. کلمی نہیں کہنا، اچھا کلمی. مد لازم کلمی مثقل. مد لازم علمی مخفف. اصل میں جن بزرگوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے نا پہلے، تجوید کی کتاب، ان کے علاقے میں یا جس وہ ایریے میں رہتے تھے، وہاں پر یہ ماحول تھا کہ وہ مد کی قسم کو کلمی کے ساتھ، تو یہ اس وقت سے یہ اصطلاح جو ہے ہمارے پورے جو علمی حلقے ہیں تجوید کے، ان میں مد لازم کلمی نہیں کہتے، بلکہ وہاں پر ایک مخصوص مشہور ہو جاتی ہے نا، تو یہ نام مشہور ہو گیا ہے مد لازم کلمی مخفف. ٹھیک ہے، مد لازم کلمی مثقل. اچھا، اس کے بعد آگے 2 مدیں اور ہیں. یا مد لازم لین نمبر 7. بولیے. مد لازم. نمبر 8 ہے مد عارض وقفی. مد عارض وقفی. 9 ہے مد لین عارض. مد لین عارض. سمجھا گئی بات آپ کی؟ اب آپ مائک اپنے بند کر. اب آئیے دیکھیے، ہم نے تقریباً آپ کو سمجھا گئی ہے. اب آئیے تھوڑا سا ہم درس قرات کے اندر بھی چلتے ہیں. حروف مدہ کی آئیے درس قرات یہ نہیں ہے. حذف و اثبات. آج سب یہ پڑھیے، آپ جانتے ہی ہیں، آپ جانتے ہی ہیں کہ حروف مدہ 3 ہیں، اور وہ ہیں الف، واو اور یا. جی حروف مدہ موقوف علیہ. حروف مدہ موقوف علیہ یعنی جب حروف مدہ پر وقف کر دیا جائے. آگے اصلی ہوگا یا زائدہ، ان کی 4 کیفیات ہیں. نمبر 1 حرف مدہ رسم میں موجود ہو اور اس کے بعد والا حرف متحرک ہو. اس کا حکم یہ ہے کہ یہ وصل اور وقت دونوں حالتوں میں پڑھا جائے گا. جیسے قال ربنا، یہ مد اصلی آپ کو بتا رہے ہیں.
قال ربنا انی معکم قالوا خیرا. یہ دیکھیں نا مد موقوف علی، یعنی یہ جو ہے لام الف لا یہ اصلی ہے نا، یہ انی یہ بھی اصلی ہے، قالو یہ بھی اصلی ہے، یہ خیرا جو ہے یہ اصلی نہیں ہے، یہ خیرن تھا، ٹھیک ہے نا. تو خیرن کو الف سے بدلا ہے، تو چاہے یہ اصلی ہو یا یہ غیر اصلی ہو، تو جب زیادہ ہو یا اصلی ہو، جب اس کے اوپر وقف کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا، یہ پڑھا جائے گا الف، اور اس کی مقدار کتنی ہوگی، ایک الف. ابھی ہم اس کو ابھی رہنے دیتے ہیں، جب وہ اس کو پڑھ کر نا مکمل تجویدی گائیڈ کے سبق کو، پھر میرے خیال میں ہم ادھر آئیں گے، پھر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ. تو کیوں سب ٹھیک ہے نا بات؟ جی جی ہاں جی. ہم نے کل پڑھا تھا متاعا لکم ولانعامکم، تو آج ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. آئیے اس کے اوپر دیکھتے ہیں. یہ فَإِذَا یہ ذا مد اصلی ہے، سمجھا رہی ہے، ذا مد اصلی ہے. اس کے بعد اب ہم آگے ہیں جا، حروف مدہ کے بعد آ گیا حمزہ. اب ہم اس کو اصلی سے زیادہ مقدار کریں، ٹھیک ہے. صا یہ الف آ گیا ہے، اس کے بعد شد آ گئی، اور اس کو بھی اصلی سے زیادہ کریں گے. یوم یفر المرء من اخیہ، یا مدہ ہے، ہا کے اوپر ہم جب یہاں ٹھہرے تو حرف ہا ساکن ہو گیا تو جزم پیدا ہو گئی، یہاں پر بھی مد ہو سکتی ہے. امہ، یہ اپنے مائک سارے بند کر دیں. یہ امی ہی کی جو کھڑی زیر ہے یہ مد اصلی ہے. وہ ابی ہی، اگر ملا کے پڑھیں گے تو ابی کی یا جو ہے یہ مد اصلی ہے. وصا مد اصلی، حبتی ہی مد اصلی، و بنی ہی مد اصلی اگر نہ ٹھہریں تو. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، یہاں ٹھہریں گے تو سکون پیدا ہو جائے گا ہا کے اوپر، یہ مد فرعی بن جائے گی. وجوہ مد اصلی وجوہ میں، وجوہ یو یہ مد لین ہے، واو سے پہلے زبر آ گئی. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ مد اصلی. ووجوہ یہ مد اصلی، ووجوہ یو یہ مد عارض لین. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، علی مد عارض لین. ترحقها مد اصلی، ترحقها قطرہ. اولئک یہ مد فرعی بن گئی ہے، تفصیل میں بتائیں گے اس کا نام کیا ہے بعد میں. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. ہاں جی پڑھی عبد المنان. فاذا جاء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم
يومئذ شأن يغنيه ووجوه وجو واو ایک واو ہے دھیان سے يومئذ پڑھیے پھر پڑھیے وجو وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. یہ آپ پڑھیے حافظ جی فَإِذَا جَاءَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه. را کو پر کریں یفرول، آپ کی یہ کمزوری ہے، آپ را کو پر نہیں کرتے، دھیان کو پڑا کریں. يوم يفر المرء من أخيه مرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. پھر پڑھیے ترہقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. جی حاجی صاحب آپ پڑھیے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته صا بڑا پر کریں وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجو واقع پر پیش ہے وجوه يومئذ مسفرة. یہ راجہ صاحب آپ پڑھیے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ آیت نمبر 36 سے آگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوہ یومئذ مسفرہ وجوہ یومئذ مسفرہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. چلیے اب مشق کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عبد المنان آپ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يوم يفر المرء من أخيه وأمه
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. जी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जैसी हो ना, ला और मा। بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه लिकुल्ल इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। पढ़िए। वजूह यौमइज़िन मुस्फ़िरा। जी يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. أولئك هم الكفرة الفجرة. जी आफा जी। فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة तर रा को पुर करें आपका रा की आपकी कमजोरी है फिर बोलिए तर हाकुहा قترة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك الكفرة الفجرة صدق الله العظيم صدق الله العظيم अल्हम्दुलिल्लाह दरस क़िराअत का आज का सबक अपने इख्तिताम तक पहुँचता है। इंशाअल्लाह आइंदा आपकी खिदमत में दोबारा नए सबक के साथ हाजिर खिदमत होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।